کیا امریکہ ایران کو بھی عراق، لیبیا، شام، یمن اور افغانستان کی طرح برباد کر دے گا؟ دیکھیے، یہ سوال آج دنیا کے ہر اس انسان کے ذہن میں ہے جو بین الاقوامی سیاست کو سمجھتا ہے، اور خاص طور پر جب ایران کے سب سے طاقتور رہنما آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کی خبر آئی۔ جس طرح سے انہیں اور ان کے خاندان کو شہید کیا گیا، ان کے فوجی ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ اب ایران کو بھی ان باقی خلیجی ممالک کی طرح برباد کرے گا؟ امریکہ کی پرانی فطرت رہی ہے کہ جو بھی قوم اس سے الگ راہ چننے کی ہمت کرتی ہے، جو اس کی ڈالر کی بات نہیں مانتی، جو اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتی، امریکہ وہاں جمہوریت اور امن کی قیام کے نام پر داخلے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی بار وہ وہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اور مجموعی طور پر جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، اس ہنستی کھیلتی ملک کو وہ تباہ کر دیتا ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، کوئی بھی ملک جو دشمنی امریکہ سے مول لے، اس کی پالیسیوں کو چیلنج کرے گا، جیسے پاکستان میں عمران خان نے کی تھی، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ نے دی تھی، امریکہ اسے اپنی آنکھ کا کانٹا بنا لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جہاں پہلے اس ملک کو معاشی طور پر الگ تھلگ کیا گیا جاتا ہے، پھر وہاں کی حکومت کے خلاف عدم اطمینان کو بھڑکایا جاتا ہے، آخر میں جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے، حکومت کے خلاف غصہ ہوتا ہے، تو وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے مداخلت آتی ہے۔ امریکہ وہاں پر اپنی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے تباہی مچاتا ہے، اور اسی لیے آج سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایران میں بھی یہ کام کرے گا؟ کیا تیل کا کھیل جو وینزویلا میں دیکھا، ویسا اثر ایران میں بھی دکھے گا؟ امریکہ نے یہ کام بہت سارے ممالک کے ساتھ کیا، جیسے عراق میں تیل کا کاروبار یورو میں کرنا صدام حسین کی بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ عراق کی بربادی کی کہانی سال 2003 کے حملے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ صدام حسین کے دور میں عراق ایک طاقتور ملک تھا۔ وہاں کی تعلیم، صحت کے نظام پورے عرب جہاں کے لیے مثال تھی۔ لوگوں کے پاس وسائل تھے، ملک آزاد تھا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ صدام حسین ایک پہلو اور بھی تھا صدام حسین کا، وہ سخت آمر تھے، اقتدار کے لیے اپنوں کا خون بہانے سے گریز نہیں کیا، کردوں پر کیمیائی حملے کیے، ایران کے ساتھ جنگ لڑی، کئی لاکھ لوگ مارے گئے، لیکن اپنے ملک میں وہ ایک مقبول شخصیت بھی تھے۔ اور ہر ملک میں جو اعلیٰ قیادت ہے، اس کو لے کر کئی طرح کے الزامات ہوتے ہیں، لیکن صدام دنیا کی نظر میں، میڈیا کی نظر میں برے تب بنے جب انہوں نے اعلان کیا کہ عراق اب تیل ڈالر کے بجائے یورو میں بیچے گا۔ یہ امریکہ کے پیٹرو ڈالر سلطنت پر سیدھا حملہ تھا۔ ڈالر کی عالمی حیثیت بچانے کے لیے امریکہ کی طرف سے ایک جھوٹ بولا گیا، جس نے پوری دنیا کو دھوکہ دیا۔ بغیر کسی ثبوت کے عراق پر حملہ ہوا،
بمباری میں ہسپتال اور اسکول جو تھے وہ ملبے میں تبدیل ہو گئے۔ صدام حسین کو پھانسی دی گئی، اگرچہ صدام کے جانے کے بعد عراق کو جمہوریت نہیں بلکہ افراتفری ملی۔ امریکہ وہاں پر کوئی بہتر نظام قائم کرنے میں ناکام رہا۔ شیعہ اور سنی کے درمیان خونی تصادم شروع ہوا۔ آج عراق کے پاس وسیع تیل کے ذخائر تو ہیں، لیکن وہاں کے عام شہریوں کے پاس بجلی، صاف پانی، حفاظت جیسی بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ زخم ہے جو بتاتا ہے کہ امریکہ کی دشمنی ایک پوری تہذیب کو برباد کر دیتی ہے۔ اور عراق اکیلا ملک نہیں۔ آپ لیبیا کی بات کیجئے۔ لیبیا میں کیا گولڈ دینار کا خواب قذافی کی موت کی وجہ بنا؟ قذافی کی قیادت میں افریقہ کا سب سے امیر اور ترقی یافتہ ملک تھا۔ لیبیا، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ لیبیا کی عوام کو ملنے والی سہولیات یورپ کے کسی بھی ملک کو حیران کر دیتی تھی۔ لیبیا میں بجلی مفت تھی، پیٹرول پانی سے بھی سستا تھا، علاج و تعلیم پر حکومت کوئی پیسہ نہیں لیتی تھی۔ قذافی نے گریٹ میڈ ریور جیسا پروجیکٹ بنایا جو صحرا کے نیچے سے میٹھا پانی نکالتا تھا۔ قذافی کا بھی ایک دوسرا پہلو تھا، وہ بھی جاہرانہ تھا۔ مخالفت کرنے والوں کو بے رحمی سے کچلتا تھا۔ 2011 میں جب عرب بہار کی لہر لیبیا میں پہنچی تو وہاں کی عوام سڑکوں پر اتر آئی۔ قذافی نے اسے طاقت سے دبانے کی کوشش کی، ملک میں خانہ جنگی پھوٹ پڑی۔ یہ سب چل رہا تھا۔ قذافی کی خطا جو ہوئی وہ تب دنیا کے سامنے آئی جب اس نے پورے افریقہ کے لیے گولڈ دینار نام کی ایک مشترکہ کرنسی لانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ افریقہ اپنے وسائل کا سودا ڈالر کی بجائے سونے میں کرے، اور یہیں سے امریکہ کو پریشانی ہوئی۔ انسانی حقوق کی حفاظت کے نام پر نیٹو نے لیبیا پر شدید بمباری کی، باغی گروہوں کو جدید ہتھیار دیے گئے اور آخر کار قذافی بیچ سڑک پر قتل ہو گیا۔ قذافی کے جانے کے بعد لیبیا آج ناکام ریاست بن گیا، برباد ہو گیا۔ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، الگ الگ مسلح گروہ ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سارا کا سارا گولڈ ریزرو غائب ہو چکا ہے، اور لیبیا آج اسی مغربی جمہوریت کی سزا بھگت رہا ہے جس نے اسے ایک خوشحال ملک سے دہشت گردوں کی پناہ گاہ اور غلامی کے بازار میں تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی شام کی بھی ہے۔ شام میں پائپ لائن کی سیاست نے خوبصورت شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ شام کی بربادی کا کھیل صرف ایک حکمران کو ہٹانے کے بارے میں نہیں تھا، یہ بڑے ممالک کی مفادات اور پائپ لائن کی سیاست کا نتیجہ تھا۔ شام کبھی اپنی ثقافت، خوبصورتی، تاریخی عمارتوں کے لیے مشہور تھا، لیکن پھر اس کی جغرافیائی حیثیت اس کی دشمن بن گئی۔ قطر سے یورپ تک ایک گیس پائپ لائن بچھانے کی منصوبہ بندی تھی، جسے بشار الاسد کی حکومت نے اپنے پرانے اتحادی روس کے مفادات کو دیکھتے ہوئے راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ 2011 میں جب عوام نے آزادی اور اصلاحات کی مانگ کی تو اسد نے انہیں دہشت گرد قرار دے کر فوجی کارروائی کی۔ ملک میں خانہ جنگی بھڑک اٹھی۔ امریکہ اور اتحادیوں کو موقع ملا، باغیوں کو ہتھیار اور پیسہ دیا۔ دوسری طرف روس اور ایران نے اسد کو بچانے کے لیے فوج اتاری۔
देखते ही देखते शाम जो था वो सुपर पावर्स का अखाड़ा बन गया। प्रॉक्सी वॉर में शाम के कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। करोड़ों लोग पनाह गजीन बन गए। दूसरे ममालिक में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ये सब दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, लेकिन सच ये है कि इसने शाम के सबसे जरखेज तेल के इलाकों और गंदम के जखीरों पर कब्जा जमा लिया। आज भी वहां के वसाइल लुट जा रही है। शाम की अलमिया दिखाती है कि जब हुकूमत अपनी लोगों के खिलाफ खड़ी होती है तो बैरूनी ताकतों को मौका मिल जाता है और हंसता खेलता मुल्क बारूद की भेंट चढ़ जाता है। ऐसी कहानी अफगानिस्तान की भी है। 20 साल अमेरिका वहां लड़ा। 20 साल अफगानिस्तान की कहानी 20 साल की इस धोखे की है जिसे नशीन बिल्डिंग का नाम दिया गया। 2001 में अल-कायदा और तालिबान को खत्म करने के नाम पर अमेरिका दाखिल हुआ। 20 साल तक खरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल किए। लाखों बेगुनाह अफगानी शहरी मारे गए। अमेरिका ने वादा किया कि वहां स्कूल, सड़कें और एक जदीद माशरे का तामीर करेगा, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ एक कमजोर और करप्शन से भरी कठपुतली हुकूमत खड़ी थी। अफगानिस्तान के हालात के लिए वहां के मकामी रहनुमा भी जिम्मेदार थे, जिन्होंने अमेरिका से पैसा लिया, खूब गलत इस्तेमाल किया और अवाम की भलाई के बजाय खजाने भरे। दूसरी तरफ तालिबान ने दही इलाकों में गिरफ्त बरकरार रखी। 20 सालों के बाद अमेरिका वहां एक ऐसी फौज तैयार करने में नाकाम रहा जो बैरूनी मदद के बगैर टिक सके। जब अमेरिका का मफाद पूरा हुआ तो इसने भाड़ में जाओ तुम और हम जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के वो मनाजिर दुनिया भूल नहीं सकती जहां अपनों की जान बचाने के लिए लोग उड़ते हथियारों के टायरों से लटक रहे थे। ये 20 साल के अमरीकी मिशन का सबसे शर्मनाक इख्तिताम था। आज अफगानिस्तान फिर तालिबान के पास है। अब तालिबान के हुक्मरानी में आज अगर अफगानी लोग पूछें कि 2 दिहाइयों की जंग ने अफगानिस्तान को क्या दिया, सिवाय लाखों लाशों की कोई जवाब नहीं है। यही कहानी यमन की भी है। यमन की कहानी की बर्बादी इसलिए अफसोसनाक है क्योंकि ये दुनिया की आंखों के सामने हो रही है। दुनिया खामोश है। यमन में अमेरिका ने बराह रास्त फौज उतारी नहीं, इसने अपने इत्तेहादियों को ऐसे महलक हथियार और खुफिया मालूमात दी कि जिससे पूरा मुल्क कब्रिस्तान बन गया। यमन के पास तो इराक जैसा तेल नहीं था, इसलिए बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी वहां हो रहे कत्लेआम की तरफ आंखें बंद कर ली। यमन के हालात के लिए हौती बागियों और इलाकाई ताकतों, जिनमें सऊदी और ईरान हैं, इनके दरमियान का तसादुम जिम्मेदार है। हौतियों ने जब इक़्तिदार पर कब्जा किया तो गलबे की लड़ाई बना दी गई। अमेरिका के हथियारों की फरोख्त की भूख ने इस आग में घी डाला। स्कूलों और बाजारों पर बेरहमी से बम बरसाए गए और आज यमन दुनिया के सबसे खौफनाक इंसानी बहरान से गुजर रहा है कि माना जाता है कि हर 15 से 20 मिनट में एक बच्चा भूख या कोई बीमारी से दम तोड़ देता है। बंदरगाहों की नाकाबंदी है, अद्वियात और खाना नहीं पहुंचता। अमेरिका ने कोई खास कोशिश वहां ठीक करने के लिए नहीं की। यमन मगरिब की मुनाफिकत को देखता है। मजमुई तौर पर कहीं तो सारा
کھیل جو ہے وہ امریکہ کے مفاد اور ڈالر کا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ نے دنیا کو ایک ایسی معاشی نظام میں جکڑا جہاں دنیا کا سارا تیل صرف ڈالر میں خریدا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے تیل کسی ملک کو خریدنا ہو پہلے ڈالر حاصل کرو۔ امریکہ صرف کاغذ کا ٹکڑا چھاپتا ہے اور پوری دنیا پیچھے بھاگتی ہے، کیونکہ اسے اپنی معیشت چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کل غیر ملکی کرنسی کے ذخیروں کا تقریباً 60% ڈالر میں ہے، اور یہ نظام امریکہ کو بغیر کچھ کیے دنیا پر حکمرانی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب کوئی اس کے خلاف جاتا ہے، کوئی خوددار ملک اپنی شرائط پر اپنی کرنسی میں تجارت کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس کا حال صدام حسین قذافی جیسا ہوتا ہے۔ یہ امریکہ ہے، کوئی ملک جیسے ہی تھوڑا دائیں بائیں ہوگا اسے آمر دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ پھر امریکہ کے پاس میڈیا ہے، پروپیگنڈا کھیل کھیل کر اس ملک کو برباد کر دے گا۔ آج روس اور چین جیسے ممالک اپنی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دے کر چیلنج کر رہے ہیں، اور امریکہ کی بوکھلاہٹ آپ کو دکھتی ہے۔ ہندوستان کے کیس میں دیکھا آپ نے کہ کیا بوکھلاہٹ تھی۔ روس سے تیل مت خریدنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کو کیا وہ برباد کرے گا؟ ایران کے معاملے میں تھوڑی حکمت عملی مختلف ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایران عراق یا لیبیا جیسا کمزور شکار نہیں۔ ایران کے پاس ایک منظم فوج ہے، لیکن پھر بھی جو ایران کے ساتھ امریکہ کر رہا ہے اسے آپ معاشی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ سخت پابندیوں کے ذریعے ایران کی کرنسی کو اتنا کمزور کیا گیا ہے کہ عام لوگ حکومت سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ وہاں کے مریضوں کی ادویات پر اثر پڑتا ہے، جو دوا تک نہیں خرید سکتے۔ ایران پر صرف معاشی نہیں بلکہ تکنیکی حملے ہوئے، سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا، کمپیوٹر سسٹم پر سائبر حملے ہوئے۔ امریکہ کی اصل نظر ایران کے وسیع تیل اور گیس کے ذخیروں پر ہے، جو انہیں کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران میں کوئی ایسی کٹ پتلی حکومت آئے جو واشنگٹن کے اشارے پر ناچے۔ خامنائی کے بعد قیادت کے تبدیلی کی صورتحال میں امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ وہاں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو۔ منتوار